السلام علیکم جناب. شکر الحمدللہ، شکر یا رسول اللہ، شکر حسنین کریمین، شکر اللہ کے پیارو. انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اور کائنات بنی ہے، جب سے انسان آیا ہے اور جب سے اس کے پاس اتنی رنگینی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اتنی رونق ڈال دی ہے، اتنے رنگ روپ ڈال دیے ہیں، اور انسانوں میں بھی وہ رنگ روپ ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گندمی کلر کا ہے، تو کوئی ریڈ کلر کا ہے، تو کوئی براؤنش کہلاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے روپ ہیں، جسمانی بھی اور اندرونی بھی کلرز بھر دیے ہیں. 500 سال پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 500 سال پہلے، 5 صدیاں پہلے، 1400 تقریباً میں خیال ہے 92 میں شاید اس کے آس پاس، کولمبس نام کا ایک شخص نے یہ امریکہ دریافت کیا تھا. اور خیر انگریزوں نے، جو انگریز بھی پہنچے، انگریز بھی اس ٹائم بہت عروج آہستہ 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 حاصل کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر وہاں یو ایس اے کی بنیاد رکھی. یو ایس اے بہت بڑا علاقہ یہ انگریزوں نے لیا، اور اس کی زبان بھی انگریزی رکھی گئی. پھر وہ دوسرے جو نارتھ امریکہ اور ساؤتھ افریقہ، وہاں دوسرے پھر علاقے، برازیل اور یہ وہ سب یہ رکھے گئے. وہاں پہ قوم آبادی وہ عالم ملک ہوئے. تو امریکہ بہت بڑا تھا. اب یہ پھر کیونکہ لوگ پھر ہوتے گئے پھر وہاں پہنچ گئے، تو پھر ان کو ضرورت تھی کھیتی باڑی کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت تھی، اور گلے مویشی کے کام کے لیے، اپنے نوکر چاکر کے لیے، اور اپنے کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے ان کو نوکروں کو، غلاموں کی ضرورت تھی. اب یہ اچھا، اس زمانے میں افریقہ بھی پہنچ چکے تھے انگریز وغیرہ، پرتگال وغیرہ یہ، اور میرا خیال ہے انڈیا بھی پہنچ چکے تھے جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی وہی دور ہے، بابر اپنا اکبر کے دور. اچھا، تو پھر اب ان کو جب ضرورت تھی تو افریقہ میں بھی تھے، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ افریقہ کے جو جنگلی ہیں، انہوں نے جا کے دیکھا نا کہ جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جانوروں کی طرح یہ لوگ رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرا، باقاعدہ جال پھینک کے ان کالوں کو پکڑا، ان کالوں کو اذیتیں دے کے، جیسے جس طرح جانور کا شکار کرتے ہیں ویسے انہوں نے کالے انسانوں کا، بلیک پیپلز کا شکار کیا، اور سلیو بنا کر، ان کو غلام بنا کر امریکہ کی سرزمین پر لے کے آئے. اور بہت بری حالت میں لے کے آتے تھے، پنجروں میں بند کر کے جیسے جانوروں کو لایا جاتا تھا، اور اس میں اکثر لوگ مر بھی جاتے تھے اذیت سے. اور ان کو پھر لا کے ادھر امریکہ میں لا کے بسایا گیا. اور یہ غالب تو تقریباً 400 سال پہلے یہ بلیک جو ہیں آئے تھے سب سے پہلے 1619 میں ورجینیا میں آئے تھے یہ سب سے پہلے. اس کی یاد بھی منائی جاتی ہے. اور پھر وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، پھر ان سے کھیتی باڑی، اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک. ان کو جو معیار دیا گیا تھا کالوں کو، افریقنز کو، ان کو جانوروں جیسا معیار دیا گیا تھا. کتے، گھوڑے، گدھے، اس ٹائپ کے ان سے سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کو ایسے ہی معیار پہ رکھا گیا تھا. باقاعدہ ان کی کالونیاں بنائی گئی تھیں، اور کافی سالوں تک یہ سلسلہ رہا. ان سے بے انتہا کام لیتے تھے، اور بالکل جانوروں کی طرح غلام بنا کر. پھر لازم بات ہے کہ ہوٹلوں میں ان کا جانا مانا تھا، نوٹ الاؤڈ کے بورڈ لگے ہوتے تھے، کتا اور بلیک کا آنا منع ہے، اور گھر ہم نہیں دیں گے کالوں کو، کالوں کے علاوہ رینٹ، اور مختلف. پھر ان کی شادی بھی ہوئی، تو پھر انہوں نے آپس میں شادیاں کرنے اسٹارٹ کریں کالوں نے. تو یہ بھی 1619 کے بعد کی کہانی ہے. پھر ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی، پھر وہاں پہ نسل ان کی بڑھی، بڑھتے بڑھتے کافی تعداد میں آج امریکہ میں کالے موجود ہیں. 1830 میں غالباً ٹیکساس اور میکسیکو میں انہوں نے ایک غلاموں کا قانون پاس کیا، لا بنایا گیا ان کے لیے، باقاعدہ ان کے کالونیاں بنائی گئی، اور ان کے لیے قانون پہ اس پہ عمل شروع کر دیا کالوں کے لیے. پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، یہاں دنیا کے بہت چینجنگ آ گئی. امریکہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے یو ایس اے بن چکا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ ترقی کری امریکہ نے. اور یو این او بنی. یو این او نے بھی پھر اپنے چارٹر میں کہ کالے اور گورا اور کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی ذات پات، یہ مذہب کی بنیاد پہ کسی کو کمتر نہیں سمجھا جائے گا، یہ یو این او نے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود ابھی تک
تعصب جاری ہے. لیکن جناب تعصب نفرت کا سلسلہ تو یہ تو چل ہی رہا ہے، شروع سے چلتا رہے گا. لیکن یہ کسی مذہب میں نہیں ہے. کسی مذہب میں تعصب اور نفرت کا درس دیا ہی نہیں ہے. خاص طور پر کسی بھی مذہب میں تعصب اور نفرت کا درس نہیں دیا گیا، خاص طور پر الہامی مذاہب میں. اور خاص طور پر ہمارے مذہب میں تو غلاموں کی وہ شان ہے کہ کیا بیان کی جائے، کہ ہمارے کہ جو اگر کالے حبشی غلام بھی ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کو گلے سے لگا لیا جاتا ہے، تو ان کو آقا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. میں اسلام کے غلاموں کی، اسلام نے تو تاریخ بدل کے رکھ دیے غلاموں کے لیے اور ہر چیز کے لیے، ہر شعبے کے لیے. آئیونا کا چارٹ بھی اسی پہ چل رہا ہے، اسی بیس پہ، جس کی وجہ سے یہ سب ترقی بھی کر رہے ہیں. اور اس حبشی کالے کو آقا کہہ کے بڑے بڑے صحابہ مخاطب کرتے ہیں اس غلام کو. اس غلام حبشی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے شدید ترین محبت کرتا ہے، اللہ سے اپنے شدید ترین محبت کرتا ہے، اس غلام کا رتبہ دیکھیں آپ اسلام آنے کے بعد، کہ اس عرش پہ اس کے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی ہے عرش کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ہے اسلام نے آ کے بتایا کہ غلامی کیا ہوتی ہے، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے انسان. اسلام نے تو ویسے بھی کالے گورے کی تفریق رکھی ہی نہیں ہے. کالے کو گورے کے اوپر، نہ گورے کو کالے کے اوپر سبقت ہے. سبقت ہے تو صرف تقوی پہ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جس کو، وہ بڑا ہوا ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے وہ بڑا ہوا ہے. چلیں اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان ناگہانی آفتوں سے، پریشانی سے میں بچائے. جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، جو بھول چک ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.